شام ہونے کو ہے۔ گورنر پنجاب باغ جناح لاہور میں ٹہل رہے ہیں۔ نہ کوئی محافظ نہ کوئی خدمت گار۔ ایک بچہ اپنی بائیسیکل سمیت ان سے ٹکرایا اور گر گیا۔ بچہ گورنر صاحب کو دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن گورنر صاحب نے اسے پیار کرتے ہوئے اٹھایا اور کہا، بیٹا کسی اور سے نہ ٹکرانا ورنہ پٹائی ہو جائے گی۔ ایسے شفیق اور مہربان گورنر کا نام یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے۔ یہ سردار عبدالرب نشتر ہیں۔ پاکستان کے قیام اور پھر اس کے استحکام کے لیے جن مسلم رہنماؤں نے قابل قدر خدمات انجام دیں، ان میں سردار عبدالرب نشتر کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ سردار نشتر 13 جون 1899 کو پشاور کے ایک پڑھے لکھے اور دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبد المنان خان تھا۔ چونکہ شروع ہی سے دینی ماحول میسر آیا، اس لیے ساری زندگی اچھے اور سچے مسلمان کی طرح بسر کی۔ آپ میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول پشاور سے حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان 1914 میں سناتن دھرم ہائی اسکول سے پاس کیا اور ایڈورڈز کالج پشاور سے FA کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے BA پاس کرنے کے بعد قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے MAO کالج علی گڑھ میں داخلہ لے لیا۔ 1925 میں درجہ دوم کے وکیل کا لائسنس حاصل کیا۔ اپنی محنت، دیانت اور شرافت کے باعث آپ کا شمار جلد ہی پشاور کے ممتاز وکلاء میں ہونے لگا۔ اس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی۔ یہ تحریک مسلمانان ہند نے انگریزوں کے خلاف عثمانی خلافت کے حق میں چلائی تھی۔ نوجوان نشتر نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دور میں انگریزوں سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ آزادی کا مطالبہ کرنے والوں کو خوفناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر سردار عبدالرب نشتر نے کسی خطرے کو دل میں جگہ نہ دی۔ آپ 1929 میں بلدیہ پشاور کے رکن منتخب ہوئے اور 4 سال تک اس ذمہ داری کو نبھایا۔ تحریک خلافت کے زمانہ میں سردار نشتر آزادی کا سچا جذبہ لے کر کانگریس میں شامل ہوئے، مگر کانگریس کی مسلم دشمنی جلد ہی آپ پر واضح ہو گئی، لہٰذا آپ 1931 میں اسے چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور 1937 کے صوبائی انتخابات میں بھاری اکثریت سے اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1940 میں قرارداد پاکستان لاہور میں منظور ہوئی۔ اب مسلمانان ہند کی منزل واضح ہو گئی تھی۔ سردار نشتر نے اپنے آپ کو پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد کے لیے وقف کر دیا۔ جب صوبہ سرحد میں کانگریس کی صوبائی وزارت ختم ہوئی تو 1943 میں سردار اورنگزیب خان کی قیادت میں مسلم لیگ نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ نشتر اس حکومت کے وزیر خزانہ مقرر ہوئے۔ قائد اعظم کو آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ پر بڑا اعتماد تھا، چنانچہ 1944 میں آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کا رکن چن لیا گیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا اور وقت جوں جوں گزرتا جا رہا تھا، تحریک آزادی کی شدت میں توں اضافہ ہو رہا تھا۔ ان حالات میں برصغیر کے سیاسی مسائل کے حل کی غرض سے 1945 میں حکومت نے شملہ کے مقام پر ایک کانفرنس طلب کی۔ اسے شملہ کانفرنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں مسلم لیگ، کانگریس، اقلیتیں اور حکومت کے نمائندے شریک ہوئے۔ سردار عبدالرب نشتر ان گنے چنے مسلم نمائندوں میں سے ایک تھے جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ کانفرنس میں شرکت کی۔ شملہ کانفرنس میں سوائے انتخابات کے کسی نکتے پر اتفاق نہ ہو سکا، چنانچہ جب مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے تو سردار عبدالرب مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ نے پاکستان کے نام پر انتخابات میں حصہ لیا تھا، جس کے جواب میں مرکزی اسمبلی کی 30 کی 30 مسلم نشستیں مسلم لیگ کے ہاتھ میں رہیں۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ اب مسلمان ہندو اور انگریز
دونوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکے ہیں۔ 1946 میں متحدہ ہندوستان کی کابینہ بنی تو سردار عبدالرب وزیر مواصلات مقرر ہوئے۔ 3 جون 1947 کو وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے متحدہ ہندوستان کی آزادی اور اس کی تقسیم کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس منصوبے کے تحت صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کے ذریعے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ آیا یہاں کے عوام پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا ہندوستان کا۔ قائد اعظم کے کہنے پر سردار عبدالرب نے رائے عامہ پاکستان کے حق میں ہموار کرنے کے لیے پورے صوبے میں جلسوں اور رابطوں کا ایک جال بچھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت قبول کی اور سرحد کے عوام نے بھاری اکثریت سے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان وجود میں آ گیا تو اب اس کی تعمیر اور استحکام کا مسئلہ تھا۔ 20 مسائل منہ کھولے کھڑے تھے۔ ان میں ایک بڑا مسئلہ بھارت سے آنے والے لاکھوں لٹے پٹے مہاجرین کی آبادکاری کا تھا۔ نشتر اس وقت پاکستان کے وزیر مواصلات تھے۔ انہوں نے مہاجرین کی آمد و رفت اور آبادکاری میں بے شمار آسانیاں پیدا کیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد 1949 میں آپ پنجاب کے گورنر مقرر ہوئے۔ اس عہدے پر فائز ہوتے ہی آپ نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام الناس کے لیے کھول دیے۔ ہر شخص بغیر کسی رکاوٹ کے آپ سے ملاقات کر سکتا تھا۔ آپ بڑی خندہ پیشانی سے لوگوں کے مسائل سنتے اور حل کرتے۔ نشتر صرف 2 سال گورنر رہے مگر آپ نے اس عرصے میں بہت نیک نامی حاصل کی۔ 1951 میں آپ دوبارہ مرکزی وزیر مقرر ہوئے۔ اب صنعت و حرفت کا محکمہ آپ کے سپرد کیا گیا، لیکن 1954 میں جب خواجہ ناظم الدین کی وزارت ختم ہوئی تو آپ بھی فارغ ہو گئے۔ سردار نشتر کو اردو سے بہت محبت تھی۔ آپ کی گورنری کے دور میں پہلی بار پنجاب کا صوبائی بجٹ اردو زبان میں پیش کیا گیا۔ اردو کو سرکاری اور دفتری زبان بنانے کے سلسلے میں بھی آپ نے قابل قدر خدمات انجام دی۔ آپ نہ صرف ایک مدبر اور انصاف پسند سیاستدان تھے بلکہ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ آپ کا ایک مشہور شعر ہے، بس اتنی سی خطا پر رہبری چھینی گئی ہم سے کہ ہم سے قافلے منزل پر لٹوائے نہیں جاتے۔ آپ نے 14 فروری 1958 کو وفات پائی اور عوام کے پرزور اصرار پر آپ کو مزار قائد اعظم کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔